رات کا کھانا تیار کر کے میں فارغ ہوئی تو باورچی خانے سے نکلتے ہوئے میری نظر دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی۔ اف، اتنی دیر ہو گئی۔ میں نے جلدی سے سامنے صوفے پر پڑی چادر اٹھا کر اوڑھ لی اور گھر کی چابی پرس میں ڈال کر گھر سے نکل گئی۔ راستے میں ہی مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ بچے کہیں گے آج ماما ہمیں ٹیوشن سے لینا ہی بھول گئیں۔ میں سوچتی تیز قدموں سے ان کے ٹیوشن سینٹر کی جانب بڑھی۔ ماما آپ نے اتنی دیر لگا دی، 7 سال کا ریحان شکایتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ 6 سال کی انا بھی منہ پھلائے چل رہی تھی۔ مجھے اس کا منہ دیکھ کر بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اچھا سوری بابا، آئندہ خیال رکھوں گی، ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔ ہم تب ہی مانیں گے آپ کی بات جب آپ ہمیں ہفتے کو نانو کے گھر رہنے دیں گی۔ انم ریحان کی شرٹ پر میں ہنس کر ہاں بھی بھر دی۔ جلدی چلو، تم لوگوں کے بابا بھی گھر آنے والے ہوں گے۔ میں دونوں کے ہاتھ پکڑ کر سامنے والی گلی میں داخل ہو گئی۔ یہ راستہ شارٹ کٹ تھا، ادھر سے جلدی گھر آ جاتا تھا۔ ویسے تو میں روڈ سے ہی جاتی تھی، زیادہ تر اس گلی سے گزرتے ہوئے کتراتی تھی۔ اوف ماما، یہ کتنا ڈراونا گھر ہے، اس کو دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے، ریحان ہاؤس نمبر 450 کو دیکھتے ہوئے بولا، جو بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عجیب وحشت برس رہی تھی۔ اس کی بات پر میں دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ رات کام سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹی تو بے ساختہ نظر اس سامنے والے گھر پر پڑی۔ اس گھر سے میرا ماضی جڑا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اپنے بیتے ماضی کو سوچنے لگی۔ میرا نام الینا ہے، ہم 3 بہن اور 1 بھائی ہیں۔ میرے بابا آرمی میں ہوا کرتے تھے، جبکہ امی سادگی سے گھریلو خاتون تھیں۔ میں انٹر میں تھی تو بابا نے امی کی خواہش پر بڑا گھر لے لیا، کیونکہ جس گھر میں ہم پہلے رہتے تھے وہ گھر ہمیں کافی چھوٹا پڑ رہا تھا۔ جس دن بابا نے نیا گھر لیا، ہم سب بہن بھائی بہت خوش تھے۔ 2 منزلہ یہ بنگلہ نہایت خوبصورت تھا۔ نیچے والے حصے میں 3 بیڈ روم، بڑا سا ٹی وی لاؤنج اور ڈرائنگ روم اور باورچی خانہ تھا، جبکہ اوپر والے حصے میں 2 بیڈ روم، ٹی وی لاؤنج اور ایک اسٹڈی روم تھا۔ چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں نیم اور بیر کے درخت لگے ہوئے تھے۔ کارپورچ اتنا تھا کہ ایک گاڑی کھڑی ہو جائے۔ میری بڑی بہن مہرین جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی، اور پھر اس سے چھوٹی ثنا جو 1 سال بڑی تھی، پھر میں تھی، اور سب سے چھوٹا ہمارا بھائی جو اس وقت 7ویں جماعت میں تھا۔ ہم تینوں بہنوں نے اوپر والا بیڈ روم لیا، جبکہ نیچے حارث امی بابا کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم تینوں بہنیں کیونکہ کافی ڈرپوک تھیں، ہم ایک ہی بیڈ روم میں سوتی تھیں۔ جس دن ہم شفٹ ہوئے اس دن کافی تھکان ہو گئی تھی۔ رات گئے تک سامان وغیرہ سمیٹ کر فارغ ہوئے۔ باقی کا کام اب کل کر لینا، اب جاؤ تم لوگ بھی سو جاؤ۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو امی بولی تو ہم تینوں بہن اوپر چلے گئے۔ تھکان اس قدر تھی کہ لیٹتے ساتھ ہی نیند آ گئی۔ ابھی سوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نیند میں ایسا لگا کہ دروازے کے باہر کوئی ہے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کالی بلی کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میری بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ میری چیخ پر بہن گھبرا کر اٹھ گئیں۔ کیا ہو گیا، سب خیر تو ہے؟ مہرین نے میرے پاس آ کر پوچھا۔ تم بلی سے ڈر گئیں؟ اس نے حیرت سے بلی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں شرمندہ ہو کر واپس بستر پر لیٹ گئی۔ ہفتے کی رات ہم تینوں بہن دیر تک جاگ رہے تھے۔ یہیں کوئی رات کے 2 بج رہے ہوں گے۔ ہمیں ایسا لگا کہ ٹی وی لانچ سے باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ہم بولتے ہوئے کمرہ کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر بڑھے تو ایسا معلوم ہوا جیسے باتوں کی آوازیں باورچی خانے سے آ رہی تھیں۔ باورچی خانے میں ہم نے جب جھانکا تو وہ کالی بلی سامنے ونڈو پر بیٹھی نظر آئی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے چھلانگ لگائی اور سامنے والے کمرے میں گھس گئی۔ ہم ابھی بھی سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ کیا ہوا۔ پھر ہماری نظر سامنے جلتے چولہے پر پڑی۔ ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسے کچھ پک رہا تھا۔ مہرین نے آگے بڑھ کر چولہا بند کیا۔ ہم تینوں ہی گھبرا گئے تھے۔ اس بات کا ذکر ہم نے اگلے دن امی سے کیا، جس پر وہ الٹا ہمیں ڈانٹنے لگی کہ جلدی سویا کرو۔ اتوار کو خالہ اپنی فیملی کے ساتھ ہم سے ملنے گھر آئیں۔ رات دیر تک وہ اپنے گھر گئیں
تو نیچے ٹی وی لانچ میں رکھے تخت پر میں اور امی اور ساری بہنیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، جبکہ ابو اور حارث سونے جا چکے تھے کہ امی کی نظر لانچ پر جاتی سیڑھیوں پر پڑی۔ ارے علینا بیٹا، اوپر دیکھو کوئی بچہ رہ گیا۔ خالہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو کافی شرارتی تھے۔ امی کو لگا کہ کوئی بچہ اوپر رہ گیا ہوگا۔ امی کی بات پر ہماری نظر بھی اوپر جاتی سیڑھیوں پر پڑی۔ ہمیں وہاں ایک چھوٹے بچے کا سایہ نظر آیا۔ میں اٹھ کر اوپر جا کر دیکھنے لگی، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جس پر میں خوفزدہ ہو گئی۔ میں تیزی سے نیچے آئی۔ جب میں نے امی کو بتایا کہ اوپر کوئی بھی نہیں تھا تو امی بھی چپ سی ہو گئی۔ ہم سب حیران تھے کہ جب اوپر بچہ نہیں تھا تو وہ سایہ کس کا تھا۔ کچھ دنوں بعد بات آئی گئی ہو گئی۔ ہم سب گھر والوں کو کزن کی شادی میں اسلام آباد جانا تھا۔ 2 ہفتوں بعد ہم جب گھر واپس آئے تو ہمیں حیرت کا دھچکا لگا۔ پورا گھر شیشے کی مانند چمک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ روز گھر کی صفائی ہوتی رہی ہو۔ ہم یہ سب دیکھ کر بڑا حیران ہوئے۔ حارث بولا، لگتا ہے کہ روز کام والی آ کر کام کر کے جاتی تھی۔ میں منہ دھونے کی غرض سے غسل خانے میں آ گئی تو غسل خانے کا گیلا فرش دیکھ